بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گنہگاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ روزے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزہ کا ثواب نہیں پا سکتا۔ روزے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو آگے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ بخشا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو قیامت میں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رمضان کریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ روزہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرض ہے جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن اور روزہ دو بڑے سفارشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ بہترین افطار کھجور اور پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے، کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے۔ اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگ روزہ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے، دن ہمیشہ غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اور وہ بھی جو ہم نے انجانے میں کیے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، ہر روز صدقہ دیں، بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ کاش ایسا روزہ بھی نصیب ہو جس کی سحری مکہ میں اور افطاری مدینہ میں ہو، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، ہم سے جو ہمارے پیارے بچھڑ گئے ان کی مغفرت فرما، آمین۔ یا رب، اس رمضان کے صدقے جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کی بخشش فرما، جن کے حیات سے ہیں انہیں لمبی عمر اور تندرستی عطا فرما، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے جو خیر و برکت والا مہینہ ہے۔
رمضان المبارک میں خصوصی اجتناب۔ رمضان المبارک میں جن کاموں سے خصوصی اجتناب کرنا چاہیے ان میں سے ہے جھوٹ بولنا، دل لگی کی باتیں کرنا، شور و غل اور لڑائی جھگڑا کرنا، گالیاں دینا، مظلوم کی آہ سے بچنا، بغض رکھنا، حق تلفی کرنا، گناہ۔ رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ روزہ، تہجد، تلاوت، تراویح، نماز، زکوٰۃ، اعتکاف و شب قدر، ذکر اللہ، درود شریف، صدقہ و سخاوت، دعا استغفار۔ روزہ رکھیے، یہ آزمائش میں کام آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اس کے بال بچوں، مال پڑوسی کے معاملے میں آزمائش ہوتی ہے اور روزہ ان آزمائشوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا سخت۔ اللہ کی محبت میں ہم اتنا صبر تو کر ہی سکتے ہیں۔ روزے دار، تیرے صبر کی کوئی مثال نہیں اے مسلمان، لبوں پر پیاس کی شدت اور ہاتھ میں وضو کا پانی ہے۔